Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get latest notifications. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں اعجاز سر، آپ لوگوں کا اردو ٹیچر. بچوں، آج جو ہمارا موضوع ہے، جیسے آپ لوگوں کو میں نے اس سے پہلے بتایا کہ نظم کے حوالے سے ہم نے پڑھا، نظم میں نے بتا دی، اور آپ کے سلیبس میں جو نظم جو لکھی گئی ہے وہ مولانا حالی کی ہے. تو آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کی جو ہے ان کی زندگی ہے، ان کے حالات زندگی، ان کے کارنامے، ان کی شاعرانہ خصوصیت وغیرہ. تو چلو آج ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. تو آج کا موضوع جو ہے وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی. مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب کی بڑی شخصیتوں میں ہیں. اردو ادب میں جو بڑی شخصیتیں ہیں، نامور شخصیتیں ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے اردو ادب میں، تو ان میں سے ایک نام جو ہے سر فہرست وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی. مولانا الطاف حسین حالی مولانا بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، تنقید نگار بھی تھے، شاعر تھے، عالم، جید عالم بھی تھے. اور سب سے بڑا اور ان تمام خصوصیات سے اوپر اٹھ کر ایک خصوصیت یہ کہ ایک رقیق القلب انسان اور بہت ہی بڑی شخصیت کے مالک تھے. تو یہ مولانا حالی جو ہے، ان کی زندگی کیا تھی، ان کے حالات کیا تھے، اور اس کو ہم کیسے جانتے ہیں اردو ادب میں، یا اردو ادب میں ان کا کیا کارنامہ ہے، وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے چیز جو ہے کہ اس کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان حالات سے گزر کے آیا ہے. تو اس کی جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اول درجے پر وہ ہم دیکھیں گے اس کی حالات زندگی کیا ہے. پہلے بات کریں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی کون تھے، ان کا خاندان کیا تھا، بھائی والد وغیرہ کیا تھے، کس پیشے سے وابستہ تھے، کیا کر رہے تھے، پیدا کہاں پہ ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہیں حالت زندگی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو مولانا الطاف حسین حالی جو تھے یہ پانی پت میں پیدا ہوئے تھے. پانی پت جو ہے پنجاب میں ایک جگہ ہے. پانی پت میں پیدائش ہے ان کی 1837 عیسوی میں. یہ پانی پت میں پیدا ہوئے. تو مولانا کا جو اصل نام تھا وہ تھا الطاف حسین، اور حالی جو ہے یہ تخلص کرتے تھے، اور پورا نام جو ہے ان کو مولانا الطاف حسین حالی بولتے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی جب پانی پت میں پیدا ہوئے تھے، مولانا الطاف حسین کا نام ہے، اور حالی جو ہے یہ تخلص استعمال کرتے ہیں. جب یہ 9 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. 9 سال میں ہی والد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی پرورش جو ہے ان کے بڑے بھائی جو تھے انہوں نے کی. تو انہی کی پرورش میں انہوں نے ابتدائی تعلیم جو عربی اور فارسی انہوں نے پڑھی ہے. عربی اور فارسی وہ انہوں نے پانی پت میں ہی حاصل کی ہیں. اس کے بعد یہ مزید تعلیم حاصل کرنے اور ملازمت کی شوق سے جو ہے یہ انہوں نے دہلی ہجرت کی، اور ساتھ ساتھ یہ وہاں پہ پڑھتے بھی تھے. دہلی ہجرت کی تو یوں ہی انہوں نے یہ ملازمت کی غرض سے دہلی گئے تھے، اور وہاں دہلی پہنچ کر ان کی ملاقات جو ہے مرزا غالب سے ہوئی. مرزا غالب جو اردو کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، تو حالی کی ملاقات ان سے دہلی میں ہو گئی. تو یہ ان کی شاگردی میں آ گئی، مرزا غالب کی شاگردی میں آ گئی، اور مرزا غالب کے ہی کہنے پر انہوں نے حالی تخلص اختیار کیا. مگر جب غدر ہوئی، ریولٹ آف 1857 جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو اردو ادب میں ہم غدر کے نام سے جانتے ہیں، بغاوت جب ہوئی تھی 1857 کی بغاوت، جس کو ہم غدر کے نام سے جانتے ہیں اردو ادب میں،
یہ ہوئی تو دہلی کی حالات جب انتہائی زیادہ ابتر ہو گئی، خراب ہو گئی، تو یہ وطن واپس چلے گئی، پانی پت واپس چلے گئی. لیکن تعلیم کی شوق اور علم کی شوق نے حالات ٹھیک ہونے کے بعد یہ پھر سے واپس دہلی آ گئے. اور اس بار جو ہے ان کی ملاقات نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ہوئی، نواب شیفتہ کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ. نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ایک تو دہلی میں چونکہ وہ خود بھی شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، دوسرے کہ وہ صاحب ثروت تھے، رئیسوں میں شمار ہوتے تھے. ان کے یہاں آئے تو یہ ان کے بچوں کے جو ہے اتالیق مقرر ہوئے، استاد مقرر ہوئے. تو شیفتہ کے یہاں سے ہی انہوں نے بہت فیض اٹھایا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے خود ایک شاعر تھے، ساتھ ساتھ میں وہ غالب کے دوست بھی تھے، ان کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں. تو شیفتہ سے ہی انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، بلکہ ان کا خود کا کہنا ہے کہ میں نے غالب سے اتنا نہیں سیکھا ہے جتنا میں نے مصطفیٰ خان شیفتہ سے استفادہ حاصل کیا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شیفتہ کے انتقال کے بعد جو ہے مولانا حالی جو ہے یہ لاہور چلے گئے. لاہور میں ایک پنجاب بک ڈپو تھا جہاں پہ کتابوں کو یہ ان کو ترتیب دیتے تھے اور ان کو سنوارتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ انگریزی ادب کو اردو میں منتقل کرتے تھے، ٹرانسلیٹ کرتے تھے. تو مولانا حالی نے یہاں پہ کیا کیا، ان کو انگریزی ادب جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کا ان کو موقع ملا. حالانکہ یہ خود انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن ایک انگریز سے پڑھواتے تھے جو کم حق وہ انگریزی اردو جانتے تھے، اس سے پڑھواتے تھے. وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر اردو میں لکھتے تھے. تو مولانا یہ کام وہاں پہ کرتے تھے، مولانا حالی انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرتے تھے. تو اس سے یہ فائدہ ان کو ہوا کہ انہیں بالواسطہ طریقے سے جو ہے انگریزی ادب، جس کو ہم انڈائریکٹلی کہتے ہیں، بالواسطہ طریقے سے انہوں نے انگریزی ادب کا مطالعہ کیا ہے. تو انگریزی ادب کا اثر ان کی شاعری یا ان کی نثر نگاری پر پڑ گیا ہے. چونکہ پہلے سے ہی شیفتہ کا اثر ان کے یہاں تھا. شیفتہ چونکہ اصلیت، سادگی اور جوش کے قائل تھے، اور مولانا حالی کے یہاں بھی یہ چیز جو ہے ضروری مانی جاتی ہے. وہ شاعری میں سادگی، وہ شاعری میں جوش، وہ شاعری میں اصلیت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے ان کو شیفتہ سے ملی ہے. اور جب اس کے بعد جب انگریزی ادب انہوں نے پڑھا تو انگریزی ادب کی بہت ساری چیزیں جو تھی، اصلیت وغیرہ تھی یا سادگی تھی یا حقیقت نگاری تھی، انہوں نے اس سے بھی استفادہ کیا. اور انگریزی ادب کا مطالعہ جب انہوں نے کیا تو ان کا نظریہ وسیع ہو گیا، اور ان کو اپنے ادب میں جو کمیاں تھیں، ان کے ادب میں جو کوتاہیاں تھیں، وہ ان کو نظر آنے لگی، اور اس کی اصلاح کے لیے انہوں نے پھر آگے قدم اٹھایا. ٹھیک ہے، تو لاہور میں ہی یہ انجمن پنجاب سے وابستہ ہو گئے تھے. جس طرح اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا، جب ہم آغاز و ارتقاء میں پڑھ رہے تھے، کہ مولانا حالی نے بتایا تھا کہ مولانا حالی جب انجمن پنجاب میں تھے محمد حسین آزاد کے ساتھ، انہوں نے وہاں پہ انجمن پنجاب کی بنیاد ڈال دی. جو اس کی بنیاد جو ہے لاہور میں پڑ گئی، کیونکہ لاہور بک ڈپو میں تھے. تو وہاں انجمن پنجاب میں جو ہے انہوں نے کچھ نظمیں پڑھی تھی، مطلب برخارود پڑھی تھی، نشاط امید پڑھی تھی، حب وطن پڑھی تھی، انہوں نے مناظر الرحم و انصاف پڑھی تھی. یہ وہ نظمیں تھیں جو مولانا حالی نے انجمن پنجاب میں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہے، مولانا حالی کو جو ہے لاہور میں یہ بڑے عرصے تک رہے. اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے تک ان کی طبیعت خراب ہو گئی. لاہور کا جو آب و ہوا ہے وہ ان کو راس نہیں آیا، تو لاہور سے انہوں نے ہجرت کر دی، دہلی کالج کی طرف آئے. یہ دہلی میں واپس آئے اور دہلی کالج میں ان کی ملازمت لگ گئی. یہ دہلی کالج میں استاد کی حیثیت سے آئے، ان کا تقرر ہوا استاد کی حیثیت سے. تو دہلی کالج میں ہی انہوں نے کیا کیا، ان کی ملاقات جو ہے یہ اردو ادب کے ایک بہت بڑے ادیب نثر نگار جو ہے سر سید احمد خان سے ہوئی. تو سر سید تحریک کا جب انہوں نے سنا تو یہ دل و جان سے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں. پہلے سے ہی ادب میں کچھ مقصدیت کے قائل تھے. تو اس کے بعد جب انہوں نے سر سید تحریک میں قدم رکھا تو سر سید کا تحریک مقصد ہی تھا قوم کی اصلاح، قوم کو سدھارنا. ادب جو ہے ادب برائے مقصد، یعنی کسی مقصد کے لیے لکھا. تو مولانا حالی بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں. انہوں نے ملازمت کو خیر آباد کر دیا، دہلی کالج کو انہوں نے چھوڑا، تو یہ سر سید تحریک میں جو ہے شامل ہو گئے ہیں. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخری عمر میں جو ہے یہ ملازمت کو چھوڑ کر پانی پت واپس آ گئے ہیں. پانی پت واپس آ گئے ہیں، وطن واپس آ گئے ہیں، اور پانی پت میں ہی پھر
1914 میں جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پوری عمر انتقال سے پہلے جو ہے یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد، سبکدوشی کے بعد یا ملازمت چھوڑنے کے بعد جو ہے انہوں نے لکھنے اور کتابوں کو ترتیب دینے میں جو ہے ادبی کاموں میں جو ہے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، اور اس کے بعد آخرکار جو ہے 1914 میں ان کا انتقال جو ہے پانی پت میں ہوا اور یہ وہیں پر سپرد خاک ہو گئی۔ تو یہ مولانا حالی کا ایک خاکہ جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ سب سے پہلے ان کی حالات زندگی یعنی کن حالاتوں سے یہ گزر کر آئے ہیں اور کس کس عہدے پر کن کن استادوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں دوسرا حصہ وہ ہے ادبی کارنامے، مولانا حالی کے ادبی کارنامے۔ مولانا حالی کو ہم کیسے جانتے ہیں، اردو ادب میں ہم اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اردو ادب میں مولانا حالی کو ان کے ادبی کارناموں سے ہی ہم پہچانتے ہیں۔ تو مولانا حالی جو تھے، یہ پہلی میں نے کہا کہ یہ ادب میں مقصدیت کے قائل تھے، چاہے نثر لکھتے تھے چاہے شاعری لکھتے تھے، اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، وہ زندگی کو سنوارنے کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی مقصدیت ہونی چاہیے۔ تو مولانا حالی اس چیز کے قائل تھے۔ تو انہوں نے نثر میں بھی اپنے کارنامے انجام دیے ہیں، انہوں نے نظم میں بھی اپنے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن ان کے زیادہ کارنامے جو ہیں وہ نثر میں ہیں، اور یہ انہوں نے نظم نگاری یا شاعری بھی لکھی ہے، لیکن انہوں نے جتنا کارنامہ نثر میں انجام دیا اتنا انہوں نے نظم میں نہیں دیا، لیکن شاعر بھی بہت کمال کے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی نثری کارنامے کیا ہے۔ انہوں نے کچھ نثری کارنامے انجام دیے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مجالس النساء، مجالس النساء جو انہوں نے لکھی ہے، یہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے عورتوں کے تعلیم پر۔ یہ ایک عورتوں کی تعلیم پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کا انداز جو ہے یہ ناول جیسا انداز ہے اس میں۔ تو یہ مولانا حالی کی پہلی کتاب تھی۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں یہ مولانا حالی جو ہے یہ سوانح نگار بھی تھے، انہوں نے سوانح لکھی ہیں یعنی بایوگرافیز انہوں نے لکھی ہیں۔ تو ان میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے استاد کی انہیں کتاب لکھی ہے جس کو ہم یاد غار غالب کہتے ہیں۔ یہ غالب کی حالات زندگی وغیرہ انہوں نے اس میں لکھی ہے۔ یادگار غالب چونکہ ان کے استاد رہ چکے ہیں، ان کی صحبت میں یہ بڑے عرصے تک رہے ہیں، تو ان کی زندگی جو ہے انہوں نے یادگاری میں قید کر لی ہیں، جو غالب شناسی پر ایک اہم کتاب مانی جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری کتاب انہوں نے لکھی ہے اپنے دوسرے استاد جن سے یہ بڑے زیادہ متاثر تھے، وہ ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام حالات زندگی، ان کی تعریفیں، ان کے کارنامے جو انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے حیات جاوید۔ یہ ایک اور سوانح، یہ بھی بایوگرافی ہے یا ہم اس کو سوانح نگاری کہتے ہیں یا سوانح عمری کہیں گے، یہ سر سید احمد خان پہ انہوں نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری کتاب جو ہے یہ نثر میں سارے ہیں، نثری یہ تصانیفوں کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے تیسری ایک کتاب حیات سعیدی، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، یہ بھی ایک بایوگرافی انہوں نے لکھی ہے۔ اور نثر میں جو ہے ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے جو ایک بہت ہی زبردست کتاب، بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی کتاب، جس سے اردو میں تنقید نگاری کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم کہیں گے کہ مولانا حالی جو ہے اردو کے پہلے تنقید نگار تھے تو یہ بات بے جا نہ ہوگی، یعنی غلط نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جو اردو میں بہت ہی زبردست بولا اعلیٰ قدر کا یہ مجموعہ ایک کتاب ہے، نام ہے اس کا مقدمہ شعر و شاعری، مقدمہ شعر و شاعری۔ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے
جنہوں نے اردو شاعری کے مقصدیت پر، جنہوں نے اردو شاعری میں جو اس سے پہلے جو روایتی انداز تھا، اس سے پہلے جو فرسودہ مضامین تھے یا روایتی مضامین تھے، اور اس میں انہوں نے اردو شاعری پر جو ہے تنقید کر دی ہے، اردو غزل یا اردو قصیدے پر انہوں نے تنقید کی ہے۔ تو یہ اردو تنقید نگاری کا پہلا مینیفیسٹو جو ہے مانا، یا منشور اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، مینیفیسٹو یا منشور اس کو ہم کہیں گے مانا جاتا ہے، جس کو عالم مسرور کہتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ شعر و شاعری ہے، عالم مسرور بذات خود ایک بہت بڑے تنقید نگار اٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اردو ادب کا جو پہلا تنقید کا جو مینیفیسٹو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مولانا حالی کی ایک تنقیدی کتاب ہے، نثر میں لکھی گئی ایک تنقیدی کتاب ہے جس میں انہوں نے شاعری پر تنقید کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ ان کے تو اس حوالے سے جو ہے مولانا حالی جو ہے یہ تنقید نگار بھی تھے، تو بیک وقت شاعر بھی تھے، یہ سوانح نگار بھی تھے، یہ مولانا بھی تھے، اور یہ تنقید نگار بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کا جو نظم کا ایک مجموعہ ہے، نظم کا مجموعہ انہوں نے کارنام دیا ہے، نظم کا ایک مجموعہ جس میں ان کی نظمیں جو ہے اور کچھ غزلیں انہوں نے اس میں لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقدمہ شعر و شاعری اصل میں جو ہے اسی کا مقدمہ تھا، مقدمہ بولتے ہیں نا پیش لفظ، یا جس کو انگریزی میں فورورڈ یا پرولاگ کہتے ہیں، وہ لکھا جاتا ہے پہلے کچھ ابتداً اپنی کتاب کے بارے میں مقدمہ کے شعر و کیسے، لیکن اس میں اتنا وقت چلا گیا کہ لکھتے 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 10 سال ہو گئے ہیں، اور اس کتاب کو پھر الگ طور سے پھر شائع کر دیا گیا ہے، اس کا نام ہی رکھا گیا پھر مقدمہ شعر و شاعری، جو تنقید کی پہلی کتاب بن گئی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ مولانا حالی کے کچھ ادبی کارنامے ہیں جو میں نے یہاں پہ ان کا تذکرہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آخری جو ہے وہ یہ کہ مولانا حالی کی کلام کی خصوصیت کیا تھی، یہ کس قسم کے شاعر تھے۔ یعنی ہم تیسرا دیکھیں گے، تیسرا حصہ اس کا وہ ہے کلام کی خصوصیات، مولانا حالی کے کلام کی خصوصیات۔ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مولانا حالی جو تھے یہ تنقید نگار بھی تھے، یہ سوانح حیات تھے، انہوں نے نثر لکھی ہے، انہوں نے نظمیں لکھی ہے، لیکن یہ ہمارا یہاں جو تعلق ہے ابھی جو پڑھ رہے ہیں ہم، اس سے سروکار ابھی ہیں وہ شاعری کی طرف ہے، ہمیں ان سے ابھی ان کی شاعری سے سروکار ہیں، شاعری کی باتیں میں بات کریے کس قسم کے شاعر تھے، کیونکہ ان کے نظم نگاری کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ مولانا حالی جو ہے اس نے ابتدا جو ہے اپنی غزل سے کی ہے، اس کے بعد لیکن جلدی ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے قوم کو ضرورت ہے ایک مقصدیت کی، شاعری میں مقصدیت کے قائل تھے اور ان کو با مقصد شاعری چاہیے، تو یہ نظم کی طرف جو ہے مائل ہو گئے ہیں، انہوں نے اس کے بعد نظمیں لکھی ہیں، تو ان کو لگا کہ قوم کو جو ہے ایک با مقصدیت شاعری چاہیے، تو انہوں نے نظم کی طرف اپنا قدم بڑھایا، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری نظمیں انہوں نے لکھی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ جب مولانا حالی جو ہیں یہ انجمن پنجاب میں تھے، وہاں انہوں نے بہت ساری نظمیں پڑھی ہیں، جیسے برخاروت میں نے کہا، نشاط امید میں نے کہا، مناظر الرحم و انصاف میں نے کہا، چپ کی داد میں نے کہا، یہ وہ نظمیں ہیں جو مولانا حالی جو ہے انجمن پنجاب میں پڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مولانا حالی جو تھے جب یہ سرسید تحریک میں داخل ہو گئے، تو سرسید تحریک کا مقصد ہی تھا ادب برائے مقصد، اور یہ کسی مقصد کے لیے شاعری کیا کرتے تھے، تو یہاں پہ انہوں نے ایک بہت ہی زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، اور اپنی سب سے طویل نظم، سب سے خاص نظم اور سب سے مشہور نظم جو ہے مدو جزر اسلام جو ہے، مدو جزر اسلام، یا جس کو ہم مسدس حالی کے نام سے بھی جانتے ہیں، مسدس حالی اس کو بھی ہم کہتے ہیں، یعنی یہ نظم جو ہے یہ مسدس کی شکل میں لکھی گئی ایک بند میں 6 مصرے، تو اس کو ہم مسدس حالی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو اردو کی ایک شہرہ آفاق نظم ہے ان کی، یہ انہوں نے سرسید کے کہنے پر لکھی تھی، سرسید تحریک میں جب یہ وابستہ ہو گئی۔ اس میں پورے جو ہے مسلمانی دنیا کی جو ہے ایک تاریخ دہرائی گئی ہے، اور پورے مسلمانوں کا جو ہے عروج، اس کے بعد مسلمانوں کا زوال بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ ہم اس زوال کے شکار کیسے ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اور بیچ میں اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں ایک نعت بھی کہا ہے، جو آپ لوگوں نے کہیں پڑھا بھی ہوگا، کبھی سیلبس میں بھی تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد قریبوں کے بھرلانے والا، یہ ایک بہت ہی طویل نظم ہے، اصل میں کتاب کی صورت میں الگ ایک نظم ہے، اس میں سے ایک بند جو ہے نعت کی صورت میں کبھی سیلبس میں رکھا جاتا تھا،
اور ہم وہ پڑھتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے کلام میں یہ چیزیں تھیں. اور ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ یہ ہمیشہ ان کی کلام کی خصوصیت ایک تھی کہ یہ عدم مقصدیت کے قائل تھے. یہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے اس سے زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے. یہ صرف تفہیم تباہ یا ہنسی مذاق کے لیے شاعری کے قائل نہیں تھے. یہ شاعری میں سادگی، یہ شاعری میں جوش اور یہ شاعری میں جو ہے اصلیت کے قائل تھے. ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ سادہ ہونا چاہیے، اس میں اصلیت ہونی چاہیے، حقیقت نگاری ہونی چاہیے اور جوش کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. یہ شاعری میں جو ہے تولیدہ بیان ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی بات کو گما پھرا کر کہنا یا بات کو بہت ہی جو ہے پہلو میں کہنا، یہ اس چیز کے بالکل ہی قائل نہیں تھے. اسی لیے ان کے یہاں ہم دیکھتے ہیں سادگی، اس کے یہاں ہم دیکھتے ہیں ان کے کلام میں سادگی دیکھتے ہیں، سلاست دیکھتے ہیں، روانی دیکھتے ہیں، آسان لفظوں کا انتخاب دیکھتے ہیں، آسان موضوع کا انتخاب دیکھتے ہیں تاکہ عام قاری تک بات پہنچے. اور شاعری کا جو مقصدیت کے یہ جو قائل تھے، یہ جو شاعری میں ایک مقصدیت، وہ ان کی شاعری سے جو ہے جھلکتا تھا. یہ ہے مولانا حالی کی کل زندگی، جس کی وجہ سے ہم مولانا حالی کو جانتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس کی حالت زندگی کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد میں نے ان کے ادبی کارنامے بتا دیا آپ کو. سوانح حیات یہ تھے، یہ سوانح نگار بھی تھے، اور تنقید میں ایک کتاب انہوں نے لکھی وہ میں نے بتا دیا. اس کے بعد نظموں کا ایک مجموعہ ہے، جس کے بعد اس کا بہت کارنامے ہیں. ان کی غزلیں کچھ اور ان کی کچھ نظمیں جو ہیں اس میں شامل ہیں، وہ ایک الگ ان کا یہ شاعری میں ہے نظموں کا مجموعہ. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی کلام کی خصوصیات جو ہیں، یہ سادگی، یہ جوش اور یہ اصلیت کے قائل تھے. اور سب سے بڑی چیز کہ یہ عدم مقصدیت کے قائل تھے. اور انہوں نے جو مطلب نظمیں جو لکھی ہیں یا جو انہوں نے اپنے کارنامے انجام دیے ہیں، تو یہ مقصد یہ تھا کہ علی گڑھ تحریک کا اثر ان پہ تھا. علی گڑھ تحریک کا مقصد ہی تھا ادب برائے مقصد. تو اس مقصد کے لیے جو تھا یہ ہمیشہ جو ہے ادب میں مقصدیت کے قائل رہ چکے ہیں، جو ان کی شاعری سے، جو ان کی نثر نگاری سے جھلکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. آپ لوگوں نے مولانا حالی کے بارے میں مختصر چند باتیں جو یہاں پہ عرض کی گئی تھی، ایک خاکہ آپ کے ذہن میں تیار ہوا ہوگا. باقی والسلام، اللہ حافظ.